نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في الملك المجيد لله ما في السماوات وما في الأرض صدق الله مولانا الكريم کفر کی رغبت ہے دل میں اور بتوں کی چاہت بھی کفر کی رغبت ہے دل میں اور بتوں کی چاہت بھی کہتے جاتے ہیں مگر سے معاذ اللہ بھی واہ کیا جلوہ ہے پیش چشم ادراک بشر واہ کیا جلوہ ہے پیش چشم ادراک بشر شبا بھی ہاں بھی نہیں بھی اور اللہ بھی حضرات سامعین مکرم و محترم اور ہمارے جامعات کے اندر بھی ہو یہ دنیا اللہ کی بادشاہی ہے یہاں وہی احکام عمل میں آتا ہے جو اللہ کی ذات چاہتی ہے اللہ فرماتا ہے یفعل اللہ ما یشاء اللہ جو چاہے کرے یہدی من یشاء ویضل من یشاء ہدایت چاہے دے دے نہ چاہے نہ دے وتعز من تشاء جس کو چاہے عزت دے وتذل من تشاء جس کو چاہے ذلیل کر دے تؤتی الملک من تشاء جسے چاہے بادشاہ بنا دے وتنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہے بادشاہی واپس لے لے یبسط الرزق لمن یشاء جس کا چاہے رزق کھول دے ویقتل جس کا چاہے تنگ کر دے یدخل من یشاء فی رحمتی جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے جسے چاہے اپنی رحمت میں شامل کر دے یؤید بنصرہ من یشاء جس کی چاہے مدد کرے جس کی چاہے نہ کرے یہب لمن یشاء اناثا جسے چاہے بیٹیاں دے دے یہب لمن یشاء الذکور جسے چاہے بیٹے دے دے ویجعل من یشاء عقیما جسے چاہے کچھ بھی نہ دے اس جہان میں اوپر والی جہان میں صرف اور صرف اللہ کی بادشاہی ہے لہو ما فی السماوات آسمان تیرے اللہ کے وما فی الارض زمین تیرے اللہ کی وما بینہما خلا تیرے اللہ کا وما تحت الثرى تہے خاک میں جو کچھ ہے وہ تیرے اللہ کے اینما تولوا فتم وجہ اللہ جدھر یہ اٹھا کے دیکھ سامنے تمہیں اللہ کی جلوہ نظر آئے گا خلوت میں بھی اللہ نظر آئے گا جلوت سے بھی اللہ نظر آئے گا لہو ما فی السماوات آسمان تیرے اللہ کے وما فی الارض زمین تیرے اللہ کی وما بینہما خلا تیرے اللہ کا جدھر منہ اٹھا کے دیکھو گے اللہ ہی اللہ نظر آئے تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے اللہ نے انسان کو دنیا میں جو پیدا کیا اس پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کم و بیش 1,18,000 مخلوق کو پیدا کیا ان میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا اشرف المخلوقات کہنے کی کیا وجہ ہے اور انسان سے اللہ چاہتے کیا ہے خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ہم نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا میں تاریخی اور توثیقی اعتبار سے اشرفیت کو بتلانا چاہتا ورنہ تو انسان کو جو اللہ اشرف المخلوقات بنا ہے بہت سی وجوہات ہیں ان میں نبیوں کو بھیجا ہے رسولوں کو بھیجا ہے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر کو اتارتے رہے لیکن تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے دنیا کی وجہ یہ ہے انسان کو اشرف بنانے کی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں آپ ان کو دیکھ لیں ان کی پیدائش سے لیں گے موت تک تمام چیزیں محدود ہوتی ہیں وہ جنگل میں پیدا ہوتا ہے شکار موجود ہوتا ہے کتنے بھی شکار کر لے کتنا بھی کھا لے کتنا بھی پی لے کتنی بھی بہادری اور شجاعت
گزار لے، لیکن وہ کچھ بادشاہ بن سکتا ہے، نہ وقت کا وزیر بن سکتا ہے، نہ وہ انجینئر بن سکتا ہے، کچھ نہیں بن سکتا، بنے رہے گا وہ جانور ہی رہے گا۔ لیکن انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی صفت وضعیت کی ہے، انسان کے مستقبل کو اللہ نے انسان کے ہاتھ میں سونپا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں تمہارا مستقبل ہے۔ اگر تم محنت کرو گے تو بادشاہ بنو گے، اگر محنت نہیں کرو گے تو فقیر اور لاچار ہو۔ اگر محنت کرو گے تو تم وقت کا وزیر بنو گے، اگر تم محنت کرو گے وقت کا جبر بنو گے، اگر تم محنت کرو گے وقت کا انجینئر بنو گے، اگر تم محنت کرو گے وقت کا بڑے سے بڑے پروفیسر بنو گے۔ جو تم دنیا میں چاہو گے اپنی محنت سے خود حاصل کر سکتے، اگر تم نہیں کرو گے نہیں ملے گا۔ تو یہ تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے انسان کو اشرف بنانے کی وجہ، پھر ان سے اللہ نے کہا بھی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو میری عبادت کر، انشاءاللہ انہی چند معلومات میں بات کو ختم کرتا ہوں۔